BBC اردو کے پروگرام سربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی مخلوط حکومت نے نصابی کتب میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ سابق حکومت نے کتابوں سے اسلام اور جہاد سے متعلق جو قرآنی آیات نکال دی تھیں انہیں واپس نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن چند حلقوں میں اس بات پر کافی تنقید کی جا رہی ہے. اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے. آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مسلمان کیا تھے اس وقت. محمد امین ایک نجی تعلیمی ادارے میں استاد ہیں. وہ یہاں وہ مضامین پڑھاتے ہیں جن کے نصاب میں صوبائی حکومت کی طرف سے رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نصابی تعلیم میں تبدیلیاں ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. اس میں بار بار رد و بدل کرنے سے یہ عمل متنازع ہو سکتا ہے. بینگ اے ٹیچر میں فار ایگزامپل ایک لیسن ہے وہ پڑھا رہا ہوں, بچوں کو بتاتا ہوں اس لیسن کے یہ میننگ ہے اور اس کو ہم ایک پورا سال یا 2 سال پڑھتے رہتے ہیں. دوسرے ہی سال اس کے اگینسٹ ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر میں کیسے بچوں کو کنونس کر پاؤں گا کہ نہیں جی وہ پہلے جو 2 سال میں نے پڑھایا تھا وہ غلط ہے اور اب ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے جماعت دوم سے لے کر 12ویں تک اسلامیات, معاشرتی علوم اور تاریخ کی کتابوں میں تبدیلیاں لانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے. حکومت کے مطابق نصابی تعلیم میں جہاد اور اسلام سے متعلق وہ تمام آیات اور مضامین دوبارہ شامل کر لی جائیں گی جو سابق دور حکومت میں کتابوں سے حذف کی گئی تھیں. جو گن ڈالا گیا تھا پچھلی حکومت نے خاص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, خاص طبقے کو اور سب سے زیادہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا تھا, ہم مغرب کے کوئی تابعدار نہیں ہیں, نہ ان کے کوئی ایجنڈے پہ چل سکتے ہیں. ہمارا اپنا ایجنڈا ہے اور پاکستان کا ایجنڈا ہے. اس میں جو چیز ہمیں بہتر نظر آئے گی اور ہماری قوم کے لیے بہتر ہوگی ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. خیبر پختونخوا میں نصابی کتب میں تبدیلیاں پہلی مرتبہ نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں یہ عمل 1980 کی دہائی سے جاری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد نصابی تعلیم میں تبدیلیوں کا اختیار اب صوبوں کے پاس آ گیا ہے. تاہم اکثر ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ اس اختیار کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نصاب کو مذاق اور سیاست کے بینڈ چڑھایا جائے, بلکہ نصاب میں رد و بدل ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. دوسری طرف تعلیم کے شعبے سے وابستہ بیشتر افراد نے نصاب میں رد و بدل پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کتابوں میں بار بار تبدیلیوں سے بچے تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں. جس کو یہ اسلامی تہذیب اور جذبہ جہاد کہتے ہیں, یہ دراصل جذبہ قتال ہے, یہ جنگ کا جذبہ پیدا کرنا ہے. تو جنگ کے جذبے کے پیدا کرنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے نصاب میں, دستور میں. اور اسی طرح آپ اگر اقلیتوں کے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان کو وہی پڑھا رہے ہیں مذہب کے حوالے سے جو آپ مسلمان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو دراصل آپ دستور کے آرٹیکل 22(1) کو وائلیٹ کر رہے ہیں. مبصرین کے مطابق نصاب تعلیم میں رد و بدل خالصتاً ماہرین کا کام ہے. اس میں سیاسی مداخلت سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے ورنہ یہ عمل پیچیدہ ہو سکتا ہے. رفعت اللہ اورکزئی, BBC نیوز, پشاور. اسی بارے میں نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود سے اور ان سے پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نے ایک بار پھر نصاب کا حساس معاملہ چھیڑا ہے اور اس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, نصاب مختلف چل رہے ہیں ملک میں. انگلش میڈیم ایک ہے, اردو میڈیم ہے, پھر مدرساز کے ہیں. تو یہ نیشن کا جو قوم ہے اس کا ذہن جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے مختلف نصابوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارا جو مینیفیسٹو تھا اس میں یہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک سنگل نصاب جو ہے وہ بنائیں گے جو کہ سارے اسکولوں میں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں, انگلش میڈیم ہوں, اردو میڈیم ہوں, تاکہ سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی لیول پلینگ فیلڈ پہ آ جائیں. تو اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تشویش کس بات کی ہے, کیونکہ ابھی تو پروپوزلز کنسیڈر ہو رہی ہیں اور ان پروپوزلز کے بعد جب ایک فائنل پروپوزل آئے گا تو وہ پبلک جو ہے اس کو کامنٹری بھی کر سکے گی, اوپینین بھی آئے گی, ہم وہ سارا کچھ کریں گے. لیکن کچھ ریومر مانگرنگ زیادہ ہو رہی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. جس تشویش کی آپ بات کر رہے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ وہ نصاب میں ماضی کی ANP کی حکومت کی جانب سے کی گئی مغرب کو خوش کرنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو واپس بدل دیں گے. اس حکومت نے خصوصاً ایسا کیا کیا تھا جس کو بدلنا اتنا ضروری ہے؟
نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں پتا کہ وہ وزیر صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن میں آپ کو پارٹی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک سنگل ایک نصاب لانا چاہتے ہیں جو کہ سب پہ اپلائی کرے، اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ڈکٹیٹر نے کیا کیا تھا یا کسی اور نے کیا کیا تھا۔ بیسک بات یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے ہمارے قوم کے درمیان، کوئی او لیول کر رہا ہے، کوئی اے لیول کر رہا ہے، کوئی اردو میڈیم میٹرک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ تو قوم کبھی اکٹھی ہو سکے گی نہیں اگر اس قسم کے مختلف نصاب چلتے رہے تو۔ اکثر سیاسی جماعتیں اپنی حکومت بننے پر نصاب میں تبدیلیاں ضرور لاتی رہی ہیں، تو پھر ان بچوں کا کیا ہوگا جنہیں ہر چند سال بعد نئی تھیوری، نئے نظریے پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا شاید پورے ملک کے لیے کوئی ایسا غیر جانبدار، غیر سیاسی ادارہ ہونا چاہیے جو نصاب کا تعین کرے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ نصاب کا تعین جو ہے وہ اب صوبائی معاملہ ہے، وہ وفاق کے پاس نہیں رہ گیا، تو ہر صوبے نے اپنا ڈٹرمن کرنا ہے۔ وفاق اگر کر لیتا تو آج سے پہلے کر لیتا، کئی پچھلے 10 20 15 50 سالوں سے تو نہیں کیا وفاق نے کچھ، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ملک میں ایک آبادی ایسی ہے جو بڑی انگریزی میڈیم ہے، جس کو دنیا کی جو او لیول اے لیول کر کے آ رہی ہے، باقی بچے مختلف ہیں۔ سو یہ جو تفریق کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ کوئی وہ نارمل نصاب کی تبدیلی نہیں ہے، یہ کہ بڑا میجر انقلابی کام ہے تاکہ سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی نظام تعلیم کے تحت پڑھیں۔ باقی ان کے ایڈیشنل سبجیکٹس کسی چیز میں بھی ہو سکتے ہیں، جو مدرسے کے بچے ہیں وہ ایڈیشنل ریلیجس سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں، جو باقی ہیں وہ اور کچھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی نظام جو ہے وہ ایک ہو تاکہ سارے ایک ہی سطح پہ آئیں، امیر کا بچہ، غریب کا بچہ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں، اور اس کی اب ایگزیکٹ خد و خال کیا ہوں گے، اس میں کیا ہوگا اور آپ کی تشویش کس بنیاد پہ ہے، وہ میرا خیال ہے پری میچور ہے، وہ جب وقت آئے گا تو پھر پتہ لگے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود، خیبر پختونخوا میں نصاب میں تبدیلی، کیا پی ٹی آئی کا فیصلہ صحیح ہے؟ ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ امبر؟ عالیہ، ہمارے ناظرین کی بھاری اکثریت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ خان محمد لکھتے ہیں، میڈیا میں جہاد کا مفہوم رد و بدل کر کے پیش کیا گیا ہے، جسے بہت سے مسلمان اور غیر مسلمان بدظن ہو چکے ہیں۔ مدثر خان افریدی لاہور سے لکھتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے بہت غلط کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے قرآنی آیات کو شامل کر کے بہت اچھا کیا۔ مخالفین کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآنی آیات لوگوں کو دہشت گرد نہیں بنا دیتی۔ جبکہ شعیب ہاشمی لکھتے ہیں، بدقسمتی سے معاشرہ اتنی بری طرح تقسیم ہو گیا ہے کہ متوازن رائے دینے کا مطلب ہے کہ دونوں سے دشمنی ہے۔ اور متی اللہ کوئٹہ سے لکھتے ہیں، اے این پی نے جہاد کی اچھی تشریح کی تھی اور پی ٹی آئی کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں لندن میں ایک عمارت کے ڈیولپرز نے ایک شخص کو اس وقت معاوضہ ادا کیا جب ان کی عمارت کی کھڑکیوں سے منعکس ہونے والی روشنی سے ان کی گاڑی کا کچھ حصہ پگھل گیا۔ شیشے سے بنی اس 37 منزلہ عمارت کی وجہ سے اس کے قریب واقع دکانوں کے مالکان بھی پریشان ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔ لندن کی افق پر ایک چمکتا دمکتا اضافہ یا پھر ایک میگنیفائنگ گلاس، یعنی ایک محدب عدسہ جس کی راہ میں آنے والی ہر چیز جھلس سکتی ہے۔ واکی ٹاکی نامی اس عمارت کی کھڑکیوں سے منعکس ہو کر سورج کی تیز شعائیں اس سڑک پر پڑتی ہیں۔ مارٹن لنزی نے اپنی جیگوار گاڑی اس عمارت کے سامنے کھڑی کی اور 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو ایک خاتون ان کی گاڑی کی تصویریں لے رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا ہونا بہت حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمارت سے منعکس ہونے والی شعاؤں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس عمارت کے ارد گرد موجود دکانیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھیوں نے دھواں اٹھتے دیکھا۔ جب ہم نے دیکھا تو قالین کو آگ لگی ہوئی تھی۔ روشنی اس عمارت سے منعکس ہو کر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا ہے اور یہاں پینٹ بھی پگھل گیا ہے۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ یہ اس عمارت کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ عمارت جھکی ہوئی ہے اور جب سورج کی شعائیں اس پر پڑتی ہیں تو ہماری دکان کی طرف منعکس ہو جاتی ہیں۔ یہ عمارت یہاں آنے والے لوگوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ عمارت بہت بڑی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی مقدار میں شمسی توانائی منعکس ہو رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک محدب حدثے کو چیزیں جلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے باعث یہاں بہت گرمی ہے۔
انہی خدشات کے پیش نظر اس عمارت کے ڈیولپرز نے ایک مستقل حل کے مل جانے تک اس عمارت کے سامنے ایک عارضی جنگلہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ثنا گلزار، BBC نیوز۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا، کیا حقیقت سے دور خیالی دنیا میں لے جانے والے آلات مقبولیت پا سکیں گے؟